اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روح البیان میں ہے، یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا ہے، قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا، اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا، یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو۔ جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی۔ خوب غور فرمائیے، مختصر سی زندگی میں چند فانی سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے۔ آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپش کس طرح سہی جا سکے گی۔ خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی ہوس سے دور رہیے، ورنہ مال غیر حلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی، پھر 70 سال مسلسل عبادت کرتا رہا، رات جاگتا اور دن میں روزے رکھتا، مسلسل عبادت کرتا رہا، وہ بھی اس انداز میں کہ راتوں کو جاگتا اور دن میں روزے رکھتا، نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے بتایا، اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا، پھر سارے گناہ بخش دیے، مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں کا خلال کر لیا تھا، اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لرز جاؤ، تھرا اٹھو کہ ایک عابد اور زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس سے دانتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے، اب ایک تنکے کی کہاں بات ہے؟ آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے اور معاذ اللہ ڈکار تک نہیں لیتے۔ توبو الی اللہ، استغفر اللہ۔ مسلمانوں ڈر جاؤ، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا معاملہ نہایت سخت ہے۔ اگر کسی بندے کا مال دبا لیا یا اس کو گالی دے دی، آنکھیں دکھا کر ڈرایا دھمکایا، ڈانٹ ڈپٹ کی جس سے اس کا دل دکھا، الغرض کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا، بلا اجازت قرض خواہ یا غیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی، یہ سب بندوں کی حق تلفیہ ہے۔ قرض کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی
علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں، جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا، تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرض دار قرض ادا کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ قرض کو ادا کر سکتا ہے، تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر، یعنی جس سے قرض لیا ہے، قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھی تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اور اس پر اللہ عز و جل کی لعنت اترتی ہے۔ ہم نے قرض لیے، جتنی مہلت کے لیے وہ مہلت پوری ہو گئی، اور اب ہم چکانے پر بھی قادر ہے، مطلب ہے اتنی رقم کہ ہم اس کا قرض ادا کر سکتے ہیں۔ اب جس سے قرض لیے ہے بغیر اس کی اجازت کے اب تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، اگرچہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہے ہو، اللہ عز و جل کی لعنت اترتی ہے۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا، اگر ایسا نہیں کرے گا تو گنہگار ہے۔ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔